وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ذوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا تب بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا. مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا. کتنی خوش بخت تھی طیبہ کی وہ گلیاں یارو جن میں محبوب وہ بن ٹھن کے ٹہلتا ہوگا. ہو کروڑوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو منشور دیا دستور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. کھلا ہے باب شراب خانہ شراب رحمت لٹا رہے ہیں حضور دستے کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں. کرم کرم شاہ ہر دو عالم کرم کرم رحمت مجسم مصائب و رنج و غم جہاں پر گدائے بن بن کے چھا رہے ہیں. تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں سسک سسک کر میں رات کاٹوں کوئی تو کہتے یہ آج شاکر حضور تجھ کو بلا رہے ہیں. انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم علماء کرام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ خوبصورت اجتماع انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. میزبان مکرم انتہائی ذی قدر جناب حاجی اللہ برادر محترم جناب بھائی عطا اللہ صاحب اور ان کے برادران بالخصوص میرے ساتھ اور تمام علماء کرام کے ساتھ جو مسلسل کئی دنوں میں رابطے میں رہے علاقہ بھر کی معروف علمی مذہبی روحانی شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ضیاء الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان احباب کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے. دعا کریں مالک قدیم ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. وقت کافی گزر چکا ہے. میں انتہائی اختصار سے صرف 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. کامل توجہ ذوق اور محبت سے آپ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے اور جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے سارے محبت کے ساتھ مل کے کہیں گے سبحان اللہ. کیا کہو گے بھائی؟ سبحان اللہ. تھوڑا محبت سے سبحان اللہ. اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی عزت مقدر کرے ایمان بھرے ہاتھ بلند کرے اور محبت سے جھوم کے کہتے سبحان اللہ. اسی طرح چلے گے انشاءاللہ. محبت سے میری گفتگو سنیں گے انشاءاللہ. اللہ راضی. قابل قدر دوستوں اور بزرگوں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی یہ خوبصورت اور پروقار محفل میں تشریف لانے والے حضور مسلمانوں، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھرتی کائنات میں 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ سے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ نبی ہونا اور چیز ہے، نبوت کا اظہار کرنا اور چیز ہے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ موجود ہیں، یہ عالم ربانی بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عظیم المرتبت انسان ہیں، لیکن آج سے نہیں ہے، آج سے پہلے سے ہے۔ اگر کسی اجنبی سے ملاقات ہو جائے اور اسے بتانا پڑے تو یہ بتانے میں حرج نہیں ہوتا کہ میں فاضل بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، میں قاری بھی ہوں، میں مفتی بھی ہوں۔ اگر کوئی آدمی اظہار کر کے اپنے علم و مرتبے کا اظہار آج کیا ہے، ہونا آج نہیں ہے، ہونا تو آج سے پہلے تھا۔ کائنات میں جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے انبیاء کرام کو کائنات میں اعلیٰ بنایا، عرفہ بنایا، بلند و بالا بنایا، لیکن جہاں تک میرے آقا کی عصمت کا تعلق ہے، میرے محبوب کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ مشکات اور بخاری کی روایت ہے، کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے، میں محمد اللہ کا رسول تھا، لیکن آقا نے اعلان نبوت تو آج کیا ہے۔ نبی کا اعلان کرنا اور ہے، نبی ہونا اور ہے۔ میرے پیغمبر نبی کا اظہار آج کرتے ہیں، تھے کب؟ وہ پہلے سے تھے۔ کب سے تھے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، شاہ جی بتا سکتے ہو اللہ نے آپ کے نبی کو نبی کب بنایا؟ میں نے کہا میرے آقا نبی تب بنے جب کائنات میں لفظ کب بھی نہ تھا۔ کہتے کوئی دن تو ہوگا جس دن نبی بنے۔ میں نے کہا اس دن بنے جب دن بھی نہ تھا۔ کہتے کوئی گھڑی بتاؤ جس گھڑی نبی بنے۔ میں نے کہا اس گھڑی بنے جب گھڑی بھی نہ تھی۔ کہتے کوئی لمحہ تو ہوگا جس لمحے نبی بنے۔ میں نے کہا میرے آقا اس لمحے نبی بنے جب لمحہ بھی نہ تھا۔ تو کہتے پھر کیا تھا؟ میں نے کہا لفظ کیا بھی نہ تھا، نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ اب تھا، نہ تب تھا، نہ جدھر تھا، نہ کدھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ حوریں، نہ غلمان، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ پہاڑ، نہ خزاں، نہ آدم تھا، نہ ہستی تھی، نہ بشر تھا، نہ مستی تھی، نہ بنانے والی خدا کی ہستی تھی، نہ بننے والی محمد مصطفیٰ کی۔ میں کوشش تو کیتی ہے کہ تسی محبت نال میرے نال ٹرو، پر تسی نہیں بول دے پے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ محمد رسول اللہ، سید محمد ابو بکر شاہ صاحب زندہ باد۔ تسی سارے زندہ باد تے ساڈے قاری صاحب بھی زندہ باد۔ اللہ سارے نو سلامت رکھے، آمین آکھو۔ آمین۔ میں عرض سے کر رہا تھا کہ نبی ہونا اور ہوتا ہے، دعوی نبوت اور ہوتا ہے۔ میرے آقا نے اظہار تو آج کیا ہے، لیکن تھے کب تھے؟ بڑی پرانی بات ہے۔ میرے آقا کی مثال پلکار کے اس نقطے کی مانند ہے جس نقطے پہ پلکار رکھ کے آپ دائرہ کھینچے، جب تک یہ نقطہ نہ ہو دائرہ بنایا نہیں جا سکتا، کھینچا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کا دائرہ بنانا چاہا، سب سے پہلے قدرت کے ہاتھوں کی پلکار اللہ نے ایک جگہ پہ رکھی، ایک نقطہ کھینچا، جس نقطے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، سب سے پہلے
ماہوت بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشروط بھی علم و حکمت سے وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اللہ اکبر. امیوں میں مصطفیٰ آئے. حضرت مفتی صاحب موجود ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں. آقا خود بھی امی اور آئے بھی امی جین میں. والذی ارسل رسولہ بالہدی، سبحان اللہ. ہدایت لے کے آئے، لیکن آئے کن میں؟ امی جین میں. خود بھی امی اور آئے بھی امی جین میں. امی کسے کہتے ہیں؟ زور سے بولو. بولتے ہی نہیں. امی کسے کہتے ہیں؟ انہیں 5 ہو گئے. درود شریف جانتے ہیں نا؟ ذرا پڑھ کے سنائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک. یہ درود ہے. وسلم سلام. سبحان اللہ. اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس سے بھی پہلے قرآن نے ایک اور بات لکھی. ان اللہ وملائکتہ. آگے اللہ بھی محبوب پہ درود بھیجتا ہے، بے شک. ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. ایمان والوں آپ کو بھی چاہیے اللہ کے پاک پیغمبر پہ درود پڑھیں. اب حضرت مفتی صاحب موجود ہے. درود ایک ہے، نسبت جدا جدا. اگر درود کی نسبت اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف ہو تو مانا اور ہے دعا. اگر درود کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو مانا اور ہے. اگر بندوں کی طرف ہو تو مانا اور ہے. اسی طرح امی کی نسبت اگر امت کی طرف ہو تو مانا اور ہے، اگر نبوت کی طرف ہو تو مانا اور ہے. سبحان اللہ نہیں آکھتے. چلو کوئی گل نہیں، تسی آرام کر لو، گھر جا کے بول لینا. اگر امی کی نسبت امت کی طرف کی جائے اس کا معنی یقیناً نہیں ہے کہ ان پڑھوں میں آئے. آقا ان پڑھوں میں آئے، ان پڑھ. لیکن اگر حضور کی نسبت امی کی نسبت آقا کی طرف کی جائے تو پھر اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہوگا. امی اسے کہتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے لکھے نہیں اور کسی کا لکھا خود پڑھے نہیں. سبحان اللہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ امی. زور سے بولو. امی. جو اپنے ہاتھ سے لکھے نہیں. وہ پہلے ٹھیک تھا، تھوڑا آہستہ رکھیں. امی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ہاتھ سے لکھے نہیں اور کسی کا لکھا پڑھے نہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بندہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے لکھنا نہیں آتا. آتا ہے. استاد جی کے بعد جو کوئی فتویٰ آئے یہ اپنے نائب کو کہتے ذرا یہ فتویٰ دیکھو اور مجھے پڑھ کے سناؤ. وہ پڑھ کے سنا دے کہ شیخ اس میں یوں لکھا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہیں لکھ پڑھنا نہیں آتا تھا. پڑھنا آتا ہے. پڑھنا آتا ہے. اور اگر یہ کہیں فلاں کتاب اٹھاؤ اور وہاں سے دیکھ کے یہ فتویٰ یوں لکھ دو اور مجھے پیش کرو، تو وہ لکھ کے پیش کر دے. حضرت اسے دیکھ کے کہیں بالکل ٹھیک ہے، اس پہ میری مہر لگا دو. میں آپ سے پوچھتا ہوں انہوں نے جو خود نہیں لکھا کیا مطلب ہے؟ انہیں لکھنا نہیں آتا. رواج ہوتا ہے بال رومن لگے نا انہوں کھلاونا دیں اور ایک کھلونا بڑا مشہور ہے شہر ہے، وہ ہے توتی جی لے کے دینی کرنا پاں پاں. تو تسی بڑے مزیدار لوگ ہو، تھوڑا بال جو تو رومن لگے انہوں لے کے پٹری پہ آ گیا. انہیں ایمی آٹومیٹک پاں پاں کرتا ہے. توجہ کرے بھائی، میں عرض سے کر رہا تھا اگر امی کی نسبت میرے آقا کی طرف کی جائے
زہرا کے بابا کو دیا ہے۔ حضور کے لیے یہ کہنا کہ ان پڑھ شاید تقدیس رسالت کے خلاف ہو، اس لیے شاعر نے کہا سب سے پہلے مسجد کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے ماں کے چلوں سے بھی بچے دونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہور بھی علم و حکمت سے وہ غیر محدود بھی ظاہراً اور بیجوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت سے بے حد تو بے انتہا، اس کی رحمت تحجل سے بھی ماضرا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بتایا گیا۔ حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہوگا؟ صرف میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بتائی گئی، جس کے ہاتھوں سے گوشت لٹایا۔ نبی ہونا اور چیز ہے، دعویٰ نبوت کرنا اور ہے۔ میرے آقا نے بے شک دعویٰ آج کیا، لیکن تھے کب؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ نے مصطفیٰ کو نبی کب بنایا تھا۔ سبحان اللہ، کہہ رہا بات آگے چلاؤ، لگتا ہے تسی تھک گئے ہو، ہے اللہ کرے تسی کدی نہ تھکو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ فتیاں تے گجریاں رکھے، آمین کہہ دے۔ تفسیر جلالین شریف عربی کی تفسیر قرآن کی معتبر ترین کتاب، صفحہ نمبر 69 حاشیہ نمبر 3 میں ایک روایت علامہ سیوطی لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم کو دنیا میں پیدا کیا، پیدا کر کے اللہ نے آدم کو جنت میں پہنچایا، اور سیدہ حوا ایک عورت کا خمیر اللہ نے جنت سے لیا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جملہ کہہ رہا ہوں، مردوں تم دنیا کی چیزیں ہو، عورت جنت کی چیز ہے۔ اور میں ایک بات اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، میری ماں بہنوں سنو، اپنا مقام پہچان، اپنی عزت پہچان، اپنا مرتبہ پہچان، اپنی بلندی پہچان۔ اللہ نے تمہیں کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ میرے آقا سے پہلے اپنی حیثیت کو بیان کیجیے، میرے آقا سے پہلے مقام کو بیان کیجیے، میرے آقا سے پہلے آپ مجھے بتائیں تو صحیح آپ کیا تھی، حیثیت کیا تھی، مقام کیا تھا۔ دنیا میں آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ تین سماج کے دنیا میں، ایک روم کا سماج، ایک عراق کا سماج، ایک عرب کا سماج۔ روم و ایران میں عورت کی ہڈیاں لگتی تھی، مکہ مدینہ میں عورت پیدا ہوتی، دنیا زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ وہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی ذات پہ کروڑوں درود پر جس محبت سے تجھے بیٹی کا درجہ دیا، جس نبی نے تجھے بہن کا درجہ دیا، جس نبی نے تجھے بیوی کا درجہ دیا، جس نبی نے تجھے ماں کا درجہ دے کے دنیا میں اعلان کیا ہے، ان الجنت تحت اقدام الامہات۔ بلی یقیناً عصمت کی چیز ہے، بلی جنت میں جائے گا، کتب جنت میں جائے گا، راز ابطال یقیناً جنت میں جائے گے۔ لیکن آقا نے فرمایا اے بلیوں، کتبوں، روزوں، ابطالوں، شہیدوں، عالموں، قاریوں، حافظوں، نمازیوں، غازیوں، اگر جنت جانا چاہتے ہو، ان الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں میں تلاش کر، اللہ نے تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں سجا دی۔ اللہ اکبر، تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ اور آج کلمہ رسول کا پڑھتے ہو، دھکے ماؤں کو دیتے ہو۔ کلمہ رسول کا پڑھتا ہے، حق بہنوں کے کھاتا ہے۔ کلمہ رسول کا پڑھتا ہے، محروم بیٹیوں کو کرتا ہے۔ کلمہ رسول کا پڑھتا ہے، ظلم بیویوں پہ کرتا ہے۔ جتلانا چاہتا ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں، جتلانا چاہتا ہے میں بڑا جوان ہوں، ماں کو کہتا ہے تو چپ کریں نہیں ہے کہ کوئی شہ چاہاں۔ تو نہیں کہہ رہے ہیں، میں اپنے علاقے کی گل کر رہا ہوں، تسی بڑے سمجھدار ہو۔ ماں کو کہہ رہا ہے چپ کریں نہیں ہے کہ کوئی شہ چاہاں،
عبادت سننا بیٹھا جو چپ بھی نہیں کرتی، یہ ماں سے زبان کا انداز ہے، بکی بیٹھی ہے ماتا بیٹھی رہ پر ٹبری رکھ کے کھا دے کیوں یہ بینڈ دا بوچھڑ نہیں دی سوٹ تو سوٹ ہٹا دے نہیں پتر کے کپڑے گھیرتے ہوئے بابا پگڑی تو ترسا دے کہ تیرے فرق لطیف مومن کی رحمت جاتیاں پا دے بکی بیٹھی ہے ماتا بیٹھی رہ پر ٹبری رکھ کے کھا دے کیوں یہ بینڈ دا بوچھڑ نہیں دی سوٹ تو سوٹ ہٹا دے نہیں پتر کے کپڑے گھیرتے ہوئے بابا پگڑی تو ترسا دے جتے ایڈے فرق لطیف مومن کی رحمت جاتیاں پا دے ہزاروں لوگ ملتے ہیں پیر جی کو تعویذ دو جولی پھیلاؤ دعا کرو کاروبار میں برکت کوئی نہیں میں نے جوان سے پوچھا تھا میں نے کہا کیوں شکوہ کرتے ہو اللہ کی عطا کا کہتے ہیں جی لاکھوں کماتا ہوں پتہ نہیں کہاں چلے جاتے لاکھوں کماتا ہوں جولی خالی کی خالی ہے میں نے پوچھا گھر کے افراد زیادہ ہوگی نہیں جی نہیں اسی ٹوٹل 3 بندے ہیں میں کیا کون کون ایک میں ایک میری بیوی تے تیسری میری ماں پھر نکا دیا منہ کر کے آ جائے کہ ماں تے میری بہن دے گھر راندی ہے ماں بہن تے گھر راندی ہے میں کیا تیرے وجود نو تیلی لاونی ہے ایک گاڈر ٹیڈا وجود اینو ڈل کے چلے دے ایک سامنے کہ تو اپنی زندگی ایک بڑھڑی ماں نہیں ہو سنبھال سکتا پھر شکوے کرتا ہے خدا کی رحمت پہ پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں میری نسبت ہے کہ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں اللہ نے مجھے نسبت دی ہے میری پشت پہ کربلا کے مقدس شہیدوں کا خون ہے میں اپنی نسبت کو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں یاد رکھو جوانوں نشہرہ گلو چوک کے اور چرکو نواز سے تشریف لانے والے روشن ضمیروں یاد رکھ اگر تیرے گھر میں تیری ماں کی جگہ نہیں ہے تو خدا کے خزانے میں تیری جگہ بھی کوئی نہیں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا کوئی لمبی لمبی باتیں اور جملے نہیں کہتا مجھ سے پہلے حضرت قاری کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے تھے جو عورت نبوت کی دربار میں قید ہو کے آئی بڑی جوان بڑی قداور بہادر جناور عورت ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں میرے آقا کو محمد کہہ کے پکارتی ہے یہ میرا بھائی ہے میرے محبوب نے فرمایا تعارف کروانا پسند کرو گی اس عورت نے کہا محبوب میں آپ کی بہن ہے میرا نام شیما ہے حضور کو پرانا وقت یاد آ گیا میرے محبوب نے فرمایا میری بہن کی وجہ سے پیارے قیدیوں کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا ایک عورت نبوت کے دربار میں لائی گئی چلتی اس عورت کے حضور کی نگاہ پر آقا اٹھے صحابہ کے جرمٹ ہے میرے محبوب آگے بڑھے اس عورت کے سر کا سامان لے کے اپنے سر پہ رکھا میرے آقا نے ہاتھ پکڑا اس عورت کا اسے لائے کندھے سے مزمل والی چادر اتاری زمین پہ بچھا کے فرمایا میری ماں میری چادر پہ بیٹھو اس چادر کو قرآن مزمل کہتا ہے لیکن یہ چادر ماں کے قدموں کے نیچے آئے گی نہیں بولنے پہ نہیں بولنے وہ چادر مصطفیٰ نے ماں کے قدموں میں بچھائی ہے جس چادر کو قرآن مزمل کہتا ہے میری آقا نے بچھائی فرمایا میری ماں میری چادر پہ بیٹھ ماں بیٹھ گئی حضور نے اس کی مٹھیاں دبائی آقا نے ادھے تھکیڑے لائے ادھے نال پیار دیا گلہ کی دیا جب یہ عورت جانے کی اجازت طلب کرتی ہے آقا نے کھانا کھلایا پانی پلایا حضور نے پیار و محبت کی باتیں کی جب یہ عورت جانے کی اجازت چاہتی ہے میری آقا نے اس عورت کو چھوڑنے کے مکہ سے باہر نکلے میری آقا مدینہ سے نکلے 40 بکریاں بطور ہدیے کے اس عورت کو پیش کی ہے صحابہ تڑپ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا بھنڈا بار پریشان حال اجڑا ہوا لباس بولا بالا سے چہرہ آخر کی عورت کون تھی میرے آقا نے فرمایا 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگا کے مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تو ہے. نعرہ تکبیر.
عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام آقا کی سیرت مصطفیٰ. کے جلسے سے سبق حاصل کر کے جاؤ، جا کے بوڑھے والدین کے قدم چوم لو، پاؤں پکڑ لو، اپنے باپ کے ساتھ بولنے کا یہ انداز چینج کر دے. جو یاروں کے لیے نہیں بولتا وہ اپنے باپ کے لیے بولتا ہے. شکایتیں ابا کی، جھگڑے اپنے باپ سے. آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں. ایک صحابی حضور کی دربار میں آئے، آنکھیں رس کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک کماتا ہوں، جب شام کو گھر آتا ہوں میرے سارے مال پہ میرا باپ قبضہ کر لیتا ہے، میرے کو سارا لے لینا. میرے بڑھے باپ کو سمجھاؤ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے. آقا میرے ابو کو سمجھائیں، مجھے ظلم تو نہ کرے ہم سے، میرے بھی بچے ہیں، میں نے ان کی خدمت کرنی ہے، وہ بھی مجھ پہ لازم اور فرض ہے. میرے محبوب نے صحابی کو فرمایا، جا اس کے بوڑھے باپ کو بلا کے لے. یہ صحابی گئے، اس بوڑھے باپ کو حضور کے لیے پیغام دیا. اللہ کے نبی بلاتے ہیں. اس بوڑھے صحابی کی چیخیں نکل گئی، کپ کپی تاری ہو گئی. مصطفیٰ نے مجھے بلایا، خیر ہو گئی، شالا خیر ہو گئی. اللہ کے نبی کی دربار میں لاٹھی کا سہارا لے کے جب یہ بوڑھا صحابی آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں قربان جاؤں، میں جس کا یاد دور نہیں کرتا اس بوڑھے کا یاد محمد مصطفیٰ. تجھے حیا نہیں آیا لیکن مصطفیٰ نے بوڑھے کا حیا کیا. میرے محبوب کا ایک جملہ دل پر لکھنا. آقا نے فرمایا، جس کی داڑھی میں سفید بال آ جائے کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گے دل کرتا ہے تیری بدعمالیوں کی وجہ سے تجھے جہنم بھیجوں، مگر کروں کیا، تیرے سفید بالوں کو دیکھ کے مجھ رب کو حیا آ رہا ہے. سبحان اللہ. چٹیاں بالاں کا رب حیا کرتا ہے، تینوں حیا نہیں آیا. مصطفیٰ حیا کرتے لیکن پترا تینوں حیا نہیں آیا. میرے محبوب کی خدمت میں جب یہ بوڑھے صحابی پہنچے، آقا نے اس بوڑھے صحابی کو لاٹھی کے سہارے چلتے دیکھا. حضور استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. نہ بولو، کوئی گل سبحان نہیں، اللہ. کوئی گل نہیں، مجبور نہیں کرتا. سبحان اللہ. آقا استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ بندہ تو یہی پانی پانی ہو گیا کہ میں جس کی شکایت لے کے آیا اس کا استقبال کھڑے ہو کے محمد مصطفیٰ کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے محبوب سے ملے، اسے بٹھایا. اس صحابی کو فرمایا، تیرا باپ ہے؟ اس نے کہا بالکل. یہ تیرا بیٹا ہے؟ آقا بالکل. میرے محبوب نے بوڑھے صحابی سے فرمایا، تیرا بیٹا تیری شکایت لے کے آیا ہے، سارا دن محنت یہ کرے اور مال پہ شام کو قبضہ تو کر لے. خیال کیا کر اس کے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. صحابی کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئی. اللہ اللہ. رو پڑے بوڑھے صحابی. جب سفید ریش روتا ہے خدا کا عرش ہل جاتا ہے. رو پڑا، کہنے لگا، محبوب جب یہ چل نہیں سکتا تھا تو اٹھا کے چلنے والا کون تھا؟ اللہ. جب اسے چلنا نہیں آتا تھا تو انگلی تھما کے چلانے والا کون تھا؟ اسے کھانا نہیں آتا تھا منہ میں لقمہ دینے والا کون تھا؟ اسے پیشاب کرنا نہیں آتا تھا اپنے پاس سلا کے اس کے گندے پیشاب پہ اپنے آپ کو لت پت کرنے والا کون تھا؟ آقا کل جب یہ بیمار ہوا تو اس کی صحت پہ خرچ کرنے والا کون تھا؟ آج یہ نوجوان ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ جوانا میں کمزور ہو چکا ہوں، کل تک میں نے بھی تو خدمت کی ہے، آج اگر یہ کرے گا تو کیا قیامت آ جائے گی. صحابی بات کرتے جا رہے ہیں، حضور تڑپتے جا رہے تھے، نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. حضور نے اس بیٹے کو کہا، خبردار انتا ومالکا لیابیکا، تو بھی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی اپنے باپ کا، نہ تیرے مال پہ تیرا قبضہ، نہ تیری جان پہ تیرا قبضہ، رضل ربی رضل والد. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں چھپی ہوئی ہے. جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے، اگر تو چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، اگر چاہتا ہے جنت نصیب ہو جائے، پھر باپ کو راضی کر جنت بھی مل جائے گی، رب بھی راضی ہو جائے.
سیرت کے جلسے سے سبق لے کے جائیں، اپنے بوڑھے والدین کو مناؤ، ان کے قدم چوم